السلام علیکم، میں زینب انصاری۔ ہم پڑھ رہے ہیں منہاج العربیہ۔ تو ہم اس کے چیپٹر نمبر 8 پر تھے۔ یہ جو عربی میں لکھے ہوئے ہیں ان سب کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ترجمہ کرو میں ہم آئے تھے، اور یہ اوپر والا ہم نے کر لیا تھا۔ اب ہم کو یہاں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جب کر لیں اس کے بعد اس ویڈیو سے ملائیں۔ جب آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو چیزیں ریکال ہوں گی، آپ ذہن پہ زور ڈالیں گے، آپ کو چیزیں ریکال ہوں گی تو پھر وہ یاد رہیں گی۔ بس سنتے جائیں گے تو پھر وہ بھول جائیں گی چیزیں۔ آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چیزیں زیادہ اچھی ہوں گی آپ کے لیے۔ چلیے ملائیے اب ویڈیو سے۔ لباس انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللباس ضروری للانسانی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان کے لیے والا جو چیز ہے اس کو لاسٹ میں لکھیں گے عربی میں، اور جو مین سینٹینس ہے اس کو پہلے لکھیں گے، اور جس کے لیے ہے اس کو لاسٹ میں لکھیں گے۔ جیسے لباس ضروری ہے تو اللباس ضروری، کس کے لیے ضروری ہے؟ للانسانی، تو ایسے لکھیں گے اللباس ضروری للانسانی۔ اللباس ضروری، لباس ضروری ہے، کس کے لیے ضروری ہے؟ لباس ضروری ہے، کس کے لیے ضروری ہے؟ انسان کے لیے۔ تو انسانی ہو گیا۔ لباس ضروری ہے، اللباس ضروری، کس کے لیے ضروری ہے؟ للانسان، لباس انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے دوسرا، کیا قرآن قسم کے لیے ہے؟ کیا کے لیے؟ حل، قرآن کے لیے القرآن، قسم کے لیے للقسمی۔ حل القرآن للقسمی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھ دیا اس کا ٹرانسلیشن، لیکن میں جب پڑھاتے ہوئے آ رہی ہوں آپ کو تو کہیں کہیں پہ تھوڑے تھوڑے قاعدے بھی بتائے ہیں میں نے۔ جیسے یہ الف لام کے الف کا قاعدہ کہ یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے نا، جب اس کے پہلے کچھ آتا ہے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ بتایا تھا میں نے پچھلے ویڈیوز میں کہ جب صرف القرآن لکھا رہے گا تو القرآن پڑھا جائے گا، لیکن اس کے پہلے جب کوئی ورڈ آ جائے گا تو یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ساکن ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور پہلے والے سے یہ لام جڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے حمزۃ الوصل کی وجہ سے یہ ساکن ہو گیا، اس کے پہلے کوئی ورڈ آیا تو پہلی یہ بات کلیئر ہو گئی حمزۃ الوصل والی۔ پڑھایا ہے میں نے اس کو ڈیٹیل میں، آپ چاہیں تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہاں پہ اب دیکھیے جب حمزۃ الوصل کو ہم نے ساکن کر دیا، اس کے پہلے کچھ آ کے جڑا اس کی وجہ سے، تو اب یہاں پہ دو ساکن جمع ہو گئے، یہاں پہ بھی ساکن ہے، یہاں پہ بھی ساکن ہے، تو اب اس کو پڑھیں کیسے؟ تو اس کے لیے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب ساکن کو کوئی حرکت دی جاتی ہے، یعنی جہاں پہ جزم ہو اس کو کوئی حرکت دی جاتی ہے تو اس میں کیا لگاتے ہیں؟ ساکن کی جگہ پر زیر لگاتے ہیں۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر ساکن ہے اس کو کوئی حرکت دینا ہے، یعنی زبر زیر یا پیش لگانے کی ضرورت آئی ہے، کیونکہ یہاں پہ دو ساکن جمع ہو گئے ہیں، پڑھا جا نہیں رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس ساکن کو ہٹائیں گے اور یہاں پہ زیر لگا دیں گے۔ تو اس میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ یہ دو قاعدے کے تحت ہوئی ہیں، ورنہ یہ حل القرآن للقسم ہی تھا، لیکن القرآن کے پہلے کوئی ورڈ آیا تو یہ حمزۃ الوصل تھا، ساکن ہو گیا، نہیں پڑھا گیا۔ پھر دو ساکن جمع ہو گئے تو پڑھتے نہیں بن رہا تھا، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ پہلے والے ساکن کو ہٹایا اور اس کی جگہ زیر دے دیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی ساکن کو کوئی حرکت دینی ہوتی ہے تو کیا دیتے ہیں؟ زیر۔ تو یہ کیا ہو گیا اب؟ حل القرآن للقسم سے حل القرآن للقسم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیا وہ تبرک کے لیے ہے؟ حل ذالک للتبرک، حل ذالک للتبرک،
ہل ذالک للتبرک، کیا وہ تبرک کے لیے ہے؟ نہیں، وہ عمل کے لیے ہے۔ لا ذالک للعمل، عمل کے لیے ہے۔ نہیں، نہیں کے لیے لا، وہ ذالک کس کے لیے ہے؟ للعمل، عمل کے لیے ہے۔ للعمل، عمل کے لیے ہے۔ اسلام عمل سے ہے، نہ کہ علم سے۔ مطلب اسلام کا صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، اسلام کے اندر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں علم ہے تو بس اسلام کافی ہو گیا، علم حاصل کر لینا کافی ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام عمل سے ہے، نہ کہ علم سے۔ الاسلام سے کے لیے کیا آتا ہے؟ من العمل لا من العلم۔ الاسلام، الاسلام من العمل، عمل سے ہے، من العمل، عمل سے ہے، نہ کہ علم سے۔ لا من العلم، لا من العلم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کیا انسان بندر سے ہے؟ حل کیا کے لیے؟ انسان کے لیے۔ الانسان بندر سے ہے، من القرد، حل الانسان من القرد۔ یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے جو یہاں پہ آئی تھی۔ دیکھیے اس میں جو طریقے میں نے بتائے تھے، سوری اس میں نہیں، یہ والے میں یہ جو دو قاعدے میں نے بتائے تھے، یہی دو قاعدے یہاں پہ بھی لگیں گے، اس میں بھی آئیے کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے خود سے کوشش کریے، اس کے بعد میں لائیے۔ کیا انسان بندر سے ہے؟ حل الانسان من القرد، حل الانسان من القرد، تو دیکھیے یہاں پہ بھی یہ حمزۃ الوصل ہے، ساکن کریے اس کو، پھر اس کے بعد دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے والے ساکن کو ہٹا کے کسرہ دے دیجئے، ہو گیا۔ حل الانسان من القرد، کیا انسان بندر سے ہے؟ نہیں، وہ آدم سے ہے، نہ کہ بندر سے۔ تو دیکھیے ہونا کیسے چاہیے تھا؟ لا وہ آدم سے ہے، ذالک من الآدم، من الآدم ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہونا کیسے چاہیے تھا؟ لا ذالک من الآدمی لا من القرد۔ ابھی تک جس فارمیٹ میں ہم لکھتے آئے ہیں اس کے اکارڈنگ تو یہی ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ لیکن اب آدم کے لفظ سے ریلیٹڈ دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ آدم کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، یہ خود نام ہے، یہ خود پراپر ہے، اس کے اوپر الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف لام لگا کے معرفہ بناتے ہیں نا، پراپر بناتے ہیں نا، آدم نام ہے کسی کا تو یہ خود ہی پراپر ہے، تو اس پہ الف لام نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، اس پہ کسرہ یعنی زیر نہیں آتا ہے۔ جب ہمیں زیر لانا ہو، کسرہ لانا ہو تو ہم کسرہ کی جگہ کیا لاتے ہیں؟ زبر لاتے ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں آتا ہے یہ گرامر میں دیکھیں گے۔ بس ابھی یہ دو چیزیں یاد رکھ لیں کہ آدم پر کبھی الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور زیر جب لانا ہوگا اس پر، جیسے یہ حرف جر ہے نا، حرف جر کے بعد جب کوئی ورڈ آتا ہے تو اس پر زیر آتا ہے، لیکن کیونکہ یہ آدم لکھا ہوا ہے تو آدم پہ جب زیر آنا ہوتا ہے تو کیا آتا ہے؟ اس پر زبر آتا ہے۔ تو اس سینٹنس کو کیسے لکھیں گے تب؟ اب یہ سینٹنس کیسے لکھا جائے گا؟ اب یہ سینٹنس لکھا جائے گا لا ذالک من آدم، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس پہ الف لام بھی نہیں آیا اور لاسٹ میں زیر کی جگہ کیا آیا؟ زبر آیا۔ تو آدم سے ریلیٹڈ یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ یہ ورڈ آدم ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے، یہاں دوبارہ آیا ہے، میں نے دوبارہ یہ دونوں باتیں آپ کو بتائی ہیں، یاد رکھیے گا کہ اس پہ الف لام نہیں آئے گا، اور جہاں اس پہ جر لانا ہوگا،
کسرہ لانا ہوگا، زیر لانا ہوگا، تو اس کی جگہ پہ کیا لائیں گے؟ اس پہ زبر لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لا من القردی ہو گیا یہ۔ آگے دیکھتے ہیں، ہدایت کہاں ہے؟ کہاں کے لیے اینا آتا ہے، ہدایت کے لیے ہدایت ورڈ ہی آتا ہے، تو ہدایت کہاں ہے کا کیا ہوگا؟ این الہدایت، این الہدایت، ہدایت کہاں ہے؟ این الہدایت، ہدایت قرآن میں ہے، الہدایت فی القرآن، ہدایت قرآن میں ہے، الہدایت فی القرآن، ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت قرآن میں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ حل الحمد ثابت للانسان، انسان کے لیے والا لاسٹ میں آئے گا، حل الحمد ہے تو اس کو جب جوڑیں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ لام پہ کسرہ آ جائے گا، حل الحمد۔ یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی کر کے دیکھی ہیں، آج 2 سینٹنس میں میں نے اس کو بتایا ہے۔ حل الحمد ثابت للانسان، کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ کیسے آئے گا؟ کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ کیسے آئے گا؟ حل الحمد ثابت للانسان، کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ حل الحمد ثابت للانسان، کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ ہو گیا۔ اس کے بعد نہیں، وہ فقط اللہ کے لیے ہے، لا ذالک للہ، نہیں وہ صرف اللہ کے لیے کا کیا ہوگا؟ لا، نہیں، ذالک اللہ کے لیے ہے، للہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عالم کے لیے عزت ہے، العزت للعالم، العزت للعالم، عالم کے لیے عزت ہے۔ جاہل کے لیے ذلت ہے، الذلۃ للجاہل، الذلۃ للجاہل، جاہل کے لیے ذلت ہے۔ انسان جاہل ہے، عالم نہیں، الانسان جاہل لا عالم، الانسان جاہل، انسان جاہل ہے، عالم نہیں، لا عالم، انسان جاہل ہے، عالم نہیں، اللہ عالم ہے، اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ عالم ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے 8 چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 9 کو کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ ویڈیوز تھوڑی جلدی ڈال سکوں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔